ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جب تک ہمارا یہ صحیفہ سجادی کا ایپیسوڈ چلے گا اس میں ہمارا ساتھ دیں گی ذاکرہ سیدہ شاعرہ ڈھالا صاحبہ. وہ ہمیں امریکہ سے جوائن کریں گی. شائروز ڈھالا ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کریں گے. سوری میں نے آپ کا نام رانگ لیا. السلام علیکم. اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی تعریف کر دی ہے، لیکن آئی وش میں سیدہ نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ گاڈ ہیز بلیسڈ اس ود دی اپرچونیٹی کہ ہم اس طرح اس بہت اہم موضوع پہ گفتگو کریں. اور میں کینیڈا سے آپ کو جوائن کر رہی ہوں، ٹورانٹو سے. اس وقت یہاں صبح کے 7 بجے ہیں اور بہت ایکچولی شکر گزار ہوں. جی بڑا مشکل وقت ہوتا ہے صبح کا، وہ ہمیں بھی لٹرلی تھینک یو. No, not at all. This is a pleasure indeed. اور آپ نے جو موضوع چنا ہے وہ ایکچولی بہت ہی میرے لیے بہت ایکسائٹنگ ٹاپک ہے. یہ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور انشاءاللہ یہ سیریز ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم صرف صحیفہ سجادیہ پہ صرف توجہ نہ دیں، لیکن ان پہ جنہوں نے یہ خوبصورت دعائیں بھی لکھی ہیں، امام زین العابدین بالکل علیہ امام السلام. صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل جی تو بہت سارا کچھ ہے اس میں ہمیں سیکھنے کا. اور بالکل ٹھیک ہے. میں آپ آج سے کیا آپ اسٹارٹ کریں؟ سوری میں آپ کی بات ڈسکنیکٹ نہیں کری. میں آپ سے چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی بات کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور اسٹارٹ کریں. ہم پہلے تو آپ امام زین العابدین کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے اس کے بک کے انٹروڈکشن پہ اور اس کی دعاؤں پہ. ایبسلیوٹلی. یہ تو ہمیں معلوم ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام بہت ہی اسپریچول تھے، اور ان کی یہ ایک بس عادت تھی کہ ہر چیز کو خوبصورتی سے پیش بھی کرتے تھے، بہت خوبصورت لکھتے تھے اور بولتے تھے. لیکن آف کورس ان کا یہ جو ٹائٹل ہے سید سجاد، وہ جو ہمیشہ سجدے میں رہتے تھے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بہت اسپریچول تھے. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے ان کی امامت کا ٹائم شروع کیا تو وی نو دیٹ کہ کربلا کے بعد بہت ہی مشکل وقت تھا اسلام پہ، اور دشمنوں کی نظر تھی امام زین العابدین علیہ السلام پہ. تو ان کو ایک تو عزاداری کا سلسلہ شروع کرنا تھا اور کربلا کا واقعہ لوگوں تک پہنچانا تھا. ایک سب بہت بڑی ذمہ داری تھی ان کے اوپر. اسلام کو بچانا تھا. جو دین امام حسین علیہ السلام نے بچایا اسے اب بچ کے رہنا تھا، اسے بچا کے رہنا تھا، محفوظ رکھنا تھا. تو خود پہ جو حملے آ رہے تھے اس پہ بھی ایک توجہ دینی تھی، اور اپنے آپ کو بالکل پولیٹیکل لائف سے دور رکھنا تھا تاکہ وہ کام تمام نہ ہو جو دشمنوں نے شروع کیا تھا امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے. تو ان پہ ایک تو خود کو بچانا، دوسرا دین کو بچانا، اور اس کے اوپر امامت کی جو ذمہ داری تھی کہ درس بھی دینا ہے، لوگوں کو سکھانا بھی ہے، فقہی مسائل بھی، اور پھر اسپریچولیٹی بھی. ایٹ اے ٹائم جب آپ سوچیں کہ سب جو مرد تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، اور بہت ایز وی کین سے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی تھی دشمنوں نے، اور جو خواتین تھیں ان پہ بھی اتنا ظلم کہ کوئی باقی نہیں رہا تھا، بچوں پہ بھی ظلم ہوا تھا. تو ایسے دور میں امام زین العابدین علیہ السلام کو بہت بہت کریجس بننا پڑا ہے. بہت ہی ان کو جو کرنا تھا صرف ایک امام کر سکتا ہے جو انہوں نے کیا ہے. اور دیکھیے ان کی جو ایج تھی 22 ایئرز اولڈ. اس وقت آپ دیکھیں جو ہم جن کو جانتے ہیں جو 22 ایئرز اولڈ ہیں، وہ شاید اپنی لائف میں اتنے مصروف ہوتے ہیں. ینگ پیپل ابھی سے ان کو وقت بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا کچھ قرآن پڑھیں یا کچھ ایسا کچھ کام کر لیں اپنی زندگی میں. ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے نا فوکس زندگی کا. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام بچپن سے بہت اسپریچول تھے، بہت ہی. اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے تو وہ بیمار ہو گئے، بہت بری طرح سے بیمار ہو گئے. پہلے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ ان کی امی جو تھیں، جو شہر بانو جن کا ون آف ہر نیمز ہیں،
تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس بچے کو گہوارے میں دیکھ کے روتی تھی، بہت چھوٹا تھا بچہ، اور تب لوگ کہتے تھے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ کہتی تھی مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بچوں گی، اور یہ بچہ میرے بغیر اسے بڑا ہونا پڑے گا، اس کے پاس ماں نہیں ہوگی اس کے پاس، تو وہ ان کے لیے روتی تھیں کہ مجھے اسے چھوڑ کے جانا ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے جب شروعات کی ہے زندگی کی تو ایسے عالم میں کہ ان کی امی بہت 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 نہیں جیے ہیں ان کی پیدائش کے بعد، اور پھر جب بیمار ہوئے ایک وقت خود، تو امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے، جو ان کے بابا تھے، ان کے والد تھے، کہا کہ میرے بیٹے کچھ مانگ لو، بیمار ہو تم، کچھ دل چاہتا ہے کچھ کھانے کا، کچھ کرنے کا، کہیں جانے کا، بتا دو مجھے کیا دل چاہتا ہے تمہیں۔ تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ بابا میں ان میں سے ہونا چاہتا ہوں جو اپنے رب سے کچھ نہ مانگے، جو سبحان اپنے اللہ. رب سے کچھ نہ مانگے۔ ایک اور امام نے یہ بتا دیا کنٹینٹمنٹ سب کچھ ہے، جب آپ کا دل بھرا ہوا ہو کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں اس سے زیادہ کیا مانگوں اے رب تجھ سے۔ ایک بہت تھینک فلنس، پرسنالٹی ان کی تھینک فلنس والی ہی تھی، اور یہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ میں ڈالنا ہے، شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ خوبصورت چیز دیکھیں، اللہ سے شکریہ کریں کہ اللہ تو نے مجھے یہ اجازت دی کہ میں تیری دنیا دیکھ لوں، میں اچھے کام کر لوں، میں بھی لوگوں کے ساتھ رہوں۔ دوسروں کو یہ چانس نہیں ملتا زندگی میں کہ وہ اتنا رہیں دنیا میں، کہ ان کو ماں باپ ملیں، کہ ان کو گھر ملے۔ ہم یہ جو کفر کر لیتے ہیں نا زندگی میں، اس سے انسان اکثر شاک ہو جاتے ہیں، ہم ایک حیرت انگیز ہو جاتے ہیں ایک دوسرے اوپر کہ تم اتنا ناشکری کر رہے ہو۔ ہاں تو امیجن خدا کو یہ چیز کتنی ناپسند ہوگی جب ہم کفر کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا بچپن سے خوش رہو خدا کے ساتھ، اپنے رب سے بھی خوش رہو، اپنی زندگی سے خوش رہو، ہر حال میں خوش رہو۔ بہت اٹس انکریڈیبل، اسی لیے تو کربلا جیسے واقعہ سے گزرنا اور یہ سب کچھ ٹالریٹ کرنا اپنی زندگی میں، اور تو بھی اتنا خوش مزاج ہم جی یہ ہے کہ وہ بہت روتے تھے اور 40 سال روئے ہیں، لیکن تو بھی ایسے امام کے لوگ ان سے بات کر سکتے تھے، ان سے کچھ سیکھ سکتے تھے۔ امام اگر چاہتے تھے تو بہت بٹر ہو سکتے تھے، کہ بدلے کی آگ ہو دل میں، اور نفرت ہو، اور ڈپریشن ہو۔ یہ ڈپریشن نہیں تھا، یہ گھریا تھا عزاداری کے لیے، تاکہ لوگوں کو کربلا کا واقعہ پتہ چلے۔ لیکن خود اگر آپ ان کی رائٹنگز دیکھیں تو یہ کوئی ڈپریسڈ انڈیویجول کی رائٹنگز نہیں ہیں، یہ ایک ایسے بندے، اللہ کے بندے کی رائٹنگ ہے جو اللہ سے شکر کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے یہ ذمہ داری ان دعاؤں کے ذریعے کیسے کی ہے کہ لوگوں کو بتانا بھی ضروری تھا کہ اسلام کیا ہے، ظلم کے خلاف ایک احتجاج بھی کرنا تھا، اور معبود سے بھی گفتگو کرنی تھی۔ میں نے آپ سے جب کہا نا کہ یہ میرے لیے ایک بہت اسپیشل ٹاپک ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ایکچولی یہ اوریجنل جو میری پہلی صحیفہ سجادیہ، میرے پاس بہت ساری کاپیز ہیں، اور یوزلی یہ دس کمز ود اے وائٹ کور، اس پہ ایک وائٹ کور ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ خوبصورت کتاب ہے۔ اور اس کے جو اندر آپ دیکھیں، یہ 1993 میں میرے شوہر ہماری تب انگیجمنٹ ہوئی تھی، انہوں نے مجھے یہ کتاب دی تھی ایز اے گفٹ، اینڈ دیٹس when I was introduced really to this book at that time. یہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کتاب کو ساتھ پڑھیں گے، اور یہ کتاب ایکچولی یہ ایسی کتاب ہے، اور میں نوجوانوں کو ہمیشہ کہتی ہوں، کیونکہ میں خود 22 تھی جب مجھے یہ کتاب ملی ہے میری زندگی میں، میں میرے یہ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھتی ہوں۔ بہت ہی اسپریچول کتاب ہے یہ، اور اسے آپ کوئی بھی پیج میں کھول دیں تو یہ آپ کے لیے انسپائرنگ بن جاتی ہے، آپ کو بگننگ ٹو اینڈ تک نہیں پڑھنی، بہت ایزی ہے کہ یہ آپ کوئی بھی پیج کھول دیں اور آپ کو ہمیشہ کچھ اتنا خوبصورت اس میں ملے گا۔ اکثر جب ہم خوش ہوتے ہیں زندگی میں،
یہ بھی ایک اکثر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کو شکریہ ادا کیسے کریں، ہم کیسے خدا سے کہیں کہ خدا میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں. فیلرز آفن، لیکن دکھ میں جب ہم خوش ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں لمحے زندگی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے موڑ دیتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم کہتے ہیں میں کیسے تیرا شکریہ ادا کروں میرے رب. تو ہم دیکھیں گے کہ ایسی بھی دعائیں ہیں یہاں. پتہ چلتا ہے کہ دعا سبحان صرف اللہ، مانگنے کے لیے نہیں ہوتی، دعا گفتگو کے بے لیے ہوتی شک، ہے. ہم جب بے ٹیبل آف کانٹینٹس آپ صرف میں آپ کو تھوڑے اس کی جو ٹائٹلز سناؤں تو ہمیں پتہ اندازہ ہو شک. جاتا ہے کہ اس میں Okay, کیا sorry for خوبصورت interrupting you. If you want, you can جی speak in English as well. تو ہماری جو youth ہے, they can also understand easily. ہاں، اور ضروری ہے ہمارے یوتھ خاص اس ٹاپک کو Exactly. تھوڑا سنیں آج اور ہم سے کچھ انشاءاللہ انسپائر ہو جائیں. اور آئی ایم سو ہیپی سسٹر بریہا کہ آپ نے یہ سیریز شروع کی ہے تاکہ ہم مختلف دعاؤں پہ تھوڑا توجہ کر کے تھوڑا سمجھے کہ امام کیا کہنا چاہ رہے تھے. آئی تھنک That's سب right. سے بڑی بات میں نے اس بک کو جب اٹھائی اور پڑھنے لگی، کیونکہ میں نے سوچا یہ جس سے شادی کر رہی ہوں اس نے مجھے دی ہے تو اس میں کیا ہے اتنا. تب پتا چلا کہ دعا صرف مانگنا نہیں ہے، دعا ایک گفتگو ہے. دعا کو میں ہم جب دیکھتے ہیں نا تو یہ بھی ایک گفتگو ہی ہے اور ایک ریفلیکشن ہے خود کے ساتھ کہ بارے لا میں نے اتنے گناہ کیے ہیں مجھے معاف کر. جب ہم اس سیکشن پہ پہنچتے ہیں کہ جب اگر تو مجھے آگ میں اگر پھینکے گا بھی اے میرے رب تو بھی میں محبت ہی کا اظہار کروں گا. اور پھر یہ سوچتا ہوں کہ اگر تجھ سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے تو ایسے بندے کو کیسے جلنے دے گا. یہ ایک سیلف ریفلیکشن ہے گفتگو کرتے کرتے مانگتے مانگتے. تو ایسے لہجے میں امام زین العابدین نے سب دعائیں لکھی. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ واقعے میں یہ ان کے دادا تھے امام علی علیہ السلام، بیکاز ایسے ہی سٹائل میں. اور جب لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ نے آپ بہت زحمت کرتے ہیں، آپ پوری رات جاگتے ہیں یا امام، آپ اتنی دعائیں ہمیشہ سجدے میں، آپ تھوڑا آپ نے کتنی عبادت کر لی. تو وہ جواب یہ دیتے تھے کہ کاش میں ایک جھلک بھی عبادت میری اتنی ہوتی جتنی امام علی علیہ السلام کی تھی، کہ سبحان وہ اللہ، سبحان جو عبادت کرتے تھے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس کے کمپیریزن میں. اللہ، بے شک، حالانکہ بے شک. حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی تھی جب امام زین العابدین ان کے ایکچولی گود میں بیٹھے تھے اور لوگوں سے کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ بہت ہمارے خاندان میں بہت اسپیشل بچہ ہے یہ، اتنا تک کہ روز قیامت ایک ندا آئے گی اور کہا جائے گا سب روز محشر میں جو کھڑے ہوں گے کہ ان سب میں سے جو سب سے زیادہ عبادت جس نے کی اور صرف عبادت نہیں کی لیکن عبادت کی زینت بن گیا، کہ سب سے سبحان بہترین اللہ. عبادت کی ہے جس نے. ہاؤ ٹو ایکسپلین دس، اکثر جب ہم کوئی چیز کو خوبصورت بناتے ہیں پھر اس کے اوپر کچھ ایسا ڈال دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اب سب رنگ لایا ہے اس چیز میں. جیسے میں انگلش میں ہم کہتے ہیں when you put the cherry on top، کوئی کیک اب بنائیں پھر ایک جب اس کے اوپر کچھ ایک خوبصورت چیز تو اب کہتے ہیں اب اس میں خوبصورت، جیسے ہم دلہن میں دلہن کو جب ٹیکا یا اس کو جو تو کہتے ہیں واو دس از ناؤ بیوٹیفل. اس لیے قرآن میں جو اکثر ایسے سورے ہیں جیسے سورہ رحمان ہم کہتے ہیں کہ اٹس دا برائڈ آف دا قرآن، دلہن قرآن کی، کہ دیز آر دا بیوٹیفل تھنگز اباؤٹ دا ہولی قرآن. Though also when we find about Imam Zain al-Abidin alayhi salam, he was considered the beauty, the zenith of the worshippers. کہ سب اور پھر جب امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہوں گے ایسے تعداد میں billions and billions of people from the beginning of time till the end of time جو سب اکٹھا ہوں گے، تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشک سے کہا کہ پھر یہ کھڑے ہوں گے، یہ اتنے عبادت کریں گے کہ مشہور ہو جائیں گے اور مشہور ہوں گے اس چیز میں. اور ویسے ہی دیکھیں ہم کہ when we look at جو ٹاپ کتابیں کون سی ہونی چاہیے ہمارے گھر میں، تو with the Holy Quran we have Nahj al-Balagha and we have Sahifa Sajadiya. We need to have these top books. اسپرچولیٹی میں انکریڈیبل ہے. اور پھر ٹائٹلز دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دعا صرف مانگنے کے لیے نہیں ہوتی، دعا سوچنے کے لیے ہوتی ہے. فار ایگزامپل جب
جب کوئی مشکل آتی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں his dua for worrisome tasks or when something difficult happened to him، ان میں امام شروع کرتے ہیں اس دعا کو کہ اے بار الہ، ایک ایسی چیز میرے ساتھ ہوئی ہے اس وقت جو مجھے بہت بھاری لگ رہی ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بھی بڑی ہے، میں اسے نہیں مینج کر سکتا۔ تو دیکھیں، ایک پتہ چل گیا کہ جب خدا سے بات کریں تو رو کے اس طرح بات کر سکتا ہے انسان۔ یہ شکایت نہیں ہے، یہ کہنا ہے کہ میں کیسے اسے مینج کروں، ایسا اب کچھ ہوا ہے جو مجھے لگتا ہے میں نہیں کر سکتا، اور پھر آفٹر دیٹ یہ کہنا، پھر یاد آیا اے بار الہ کہ تو نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تو ایسا کوئی بوجھ نہیں دیتا تیرے بندے پر جو وہ ان کے قابل، ان کے مینج کرنے سے like it's bigger than them, that they cannot handle a burden that is bigger than them. So ہمیں پتا that there is also a reflection of the Holy Quran in that کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو مجھے لگ رہا تھا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، تو نے ایسا کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے تیرے بندے کے ساتھ جو امپاسبل ہو سکتا ہے۔ تو as we look at the different titles، اپلیکیشنز ایسے ہیں جو صرف شکریہ کرنے کے لیے ہیں، اور جب خوشی کے موقع پہ ہم کہتے ہیں خدا میں کیسے کہوں تجھ سے کہ میں لائق نہیں تھا لیکن تو نے بہت دے دیا، تو یہ خوبصورت نظم میں، پوئٹری میں، شاعری میں امام نے ایسے محبت کا اظہار کر دیا کہ we think wow, this is exactly, this is very satisfying. For example, there's a section of 15 whispered prayers. تو صحیفہ سجادیہ میں سیکشنز ہیں، ایک تو ہے بہت ساری جو دعائیں ہیں جو about total میں we have like over 60 دعاز right، لیکن پھر اس کے ایک سیکشن میں آتا ہے the whispered prayers which are 15۔ یہ whispered جو آپ بہت دھیمی آواز سے بات کر رہے ہیں، whispered prayer of the complainer، whispered prayer of the fearful جو بہت خوف زدہ ہے، جو ہوپ فل، جو بہت امید کر کے آیا ہے۔ تو یہ جو انسان سجدے میں اکثر پڑھ رہا ہے یا اتنی دھیمی آواز سے کہ بار الہ کس طرح میں تجھ سے، whispered prayer of the lover، the devotee of the وہ جو یاد کر رہا ہے خدا کو، the rememberer، جو پکڑ کے رکھا ہے جس نے اللہ کی رسی کو، who's holding fast، he's afraid کہ وہ گر رہا ہے۔ تو یہ sweetly softly whispered prayers 15 of them۔ اس کے بعد he has days of the week کی دعائیں، ہر ایک دعا for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday، اس طرح۔ پھر اکثر ہمیں صحیفہ سجادیہ کے اینڈ میں رسالت حقوق بھی انہوں نے جوائن کر دیے۔ وہ ایک اسپیشل کتاب، انہوں نے ٹریٹیز تھی، وہ اٹ wasn't really a دعا، لیکن آج کل we find that اس میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت چیز ہے، definitely worth looking at، کیونکہ یہ وہ ہے رسالت حقوق is the rights of people over us۔ I remember once when I was telling somebody about this کہ میری مجلس اس پہ ہوگی، میں نے پیرس پہ یہ پورا اشرح کیا تھا about پیرس میں about رسالت حقوق، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم سنیں گے کہ ہمارے حق کیا ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، امام نے الٹا ہمیں سکھایا لوگوں کے حق ہم پہ ہیں۔ Look at that spirituality، this me generation کہ میرا یہ ہونا چاہیے، یہ میرا ہے، یہ مجھے چاہیے میرے رائٹس۔ امام بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے تم پہ حق ہیں، اور تمہارے پورے جسم کے ایک ایک حصے کا رائٹ ہے، حق ہے تم پہ، کیونکہ یہ گواہی دے گا، ہاتھ بھی کہے گا کہ یہ ہاتھ اللہ تو نے دیا تھا کہ یہ اچھے کام کرے، لیکن اس نے مجھ سے ظلم کروایا ہے۔ تو ہاں، جسم کے حصے بھی ان کے ایک ایک، فار ایگزامپل رسالت حقوق میں ملتا ہے کہ مؤذن، وہ جو اذان پڑھتا ہے، اس کے بھی حق ہیں آپ پہ، کہ جب وہ آپ کو یاد دلائے کہ اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ یہ سب جب کہے تو آپ اسے سنیں، توجہ دیں، ریپیٹ کریں، ہاں ایکنالج کریں، اور جب وہ ختم کرے تو اس کے پاس جا کے اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں یاد دلوایا وقت ہے نماز کا، آپ نے ہمیں یاد دلوایا کہ ہمارا کون رسول ہے، کون ولی ہے، اور کہاں ہمیں سکسیس ملے گا، حی علی الفلاح،
چلیں حی علی الصلاۃ. تو یہ بھی ایک ون آف دا تھنگز ان رسالت حقوق از جب آپ مسجد میں آئیں اور آپ جب بیٹھیں تو وہ جو بیٹھا ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کام کریں. جب آپ کوئی گیدرنگ میں آتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو ایکنالج کرنا ہے. ہم کہتے ہیں سب آئے, کسی نے مجھے سلام نہیں کیا, لیکن یہ الٹا ہے, ایک ہیوملٹی کہ آپ وہ جو بیٹھیں ان کے پاس آپ جب بیٹھیں تو آپ اسے سلام کریں, آپ ان کے کہیں گے دیکھیں میں آپ کی جگہ میں آیا ان یور اسپیس. بٹ اٹس اے ویری بیوٹیفل تھنگ بیکاز اٹ اسٹارٹس اے کنیکشن رائٹ اوے. آپ کسی کو سلام کریں کیونکہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, ان کا حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں. تو اس میں ایک کنیکشن شروع ہو جاتا ہے. That's how you as we say it's it breaks the tension, it breaks the cold atmosphere. Immediately you become close and become friends. تو خوبصورت دعائیں ہیں. honestly we must all take it in our lives کہ ہم یہ کتاب کو پڑھیں. آپ کہہ رہی تھے آپ کے والد نے آپ اس کے بارے میں کہ آپ کے بہت گرینڈ جی، فادر بالکل نہیں میرے بابا مینشن کرتے تھے. basically ان کو بڑی پسند ہے صحیفہ سجادیہ. تو وہ ہم بردر سسٹرز ہم جب بیٹھتے تھے بابا کے ساتھ تو بابا ہمیں بڑا انسسٹ کیا کرتے تھے, اور ان کی عادت تھی وہ نماز شب پڑھتے ہیں, اور نماز شب کے بعد ان کو قرآن اور صحیفہ سجادیہ پڑھنا انہیں لازم ہے. تو وہ ہمیشہ مجھ سے سبحان کہتے تھے, اللہ. اور ایون ہم سب سے کہتے تھے کہ دیکھو گھر میں رکھی ہوئی ہے, کوشش کرو بہت زیادہ نہیں بٹ ایک پیج ضرور پڑھو, اس کا فیل کرو گے تم اپنی لائف میں چینج, تمہیں پتا چلے گا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے, ہمیں امام نے کیا بتایا ہے, تمہارے پاس گائیڈ لائنز ہیں. تم کسی سے مدد نہ مانگو, تم اللہ رسول سے, تم امام سے مانگو. ہمیں تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو اتنے سارے گفٹس ہیں, ہمارے پاس تو قرآن ہے, ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے, ہمارے پاس امام سجاد کی بک صحیفہ سجادیہ ہے. تو ہم لوگوں نے آنیسٹلی وہی والی بات ہے کہ اسٹڈیز میں کالج یونی اسکولز میں اتنا بزی, وہ اسٹڈیز میں اتنا بزی ہوتے تھے کہ قرآن کی الحمدللہ بالکل قرآن ختم کیا, قرآن پڑھا, لیکن نہج البلاغہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں بس پھر رکھ دی جاتی ہے. صحیفہ سجادیہ آنیسٹلی اسپیکنگ کھولنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا. ہاں بالکل کل نکالیں گے, کل پڑھیں گے, بٹ وہ کل ٹمارو نیور کمز, تو وہ کل ابھی تک نہیں آیا. بٹ آنیسٹلی مجھے ابھی کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی تو ایون بابا سے بھی بات ہوئی تو اسی ٹاپک پہ صحیفہ سجادیہ پہ یوٹیوب پہ میں نے کافی پروگرامس دیکھے اس کے حوالے سے. تو میں نے سوچا کہ نہیں یہ چیزیں مجھے بھی پڑھنا ہے, اور میں ساتھ ساتھ کیوں نہ اپنے لوگوں کو بھی, جن کو آنیسٹلی میں اگر اپنی لائف میں دیکھوں تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, قرآن پڑھ لیتے ہیں, بٹ اس کے علاوہ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم یہ بک نکالیں پڑھیں بیٹھ کے. ٹائم ضرور ہوتا ہے بٹ ہم نکال نہیں پاتے. بٹ دس از دا رائٹ وے. ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے, بہت اچھا ٹائم ہے کہ ہم آپ سے انشاءاللہ سیکھیں گے اور اپنے ناظرین کو بھی کنوے کریں گے. اور کل میں نے ایک اور چیز دیکھی سسٹر شائروز, ہمارے پاس اپلیکیشن پہ صحیفہ سجادیہ موجود ہے پلے اسٹور پہ, آئی فون والوں کے لیے بھی اینڈ سیمسنگ والوں کے لیے بھی. تو ایپ وہ ہاں ایک یس بڑا بیوٹیفل ایپس. بیوٹیفل ایپس اور فری آف کاسٹ ایپس ہیں وہ صحیفہ سجادیہ. آپ کو بکس بھی کھولنے کی اب ضرورت نہیں ہے, میں نے خود اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کی کہ آپ آئی نو اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ اپنے فون سے پڑھ سکتے ہیں. اور مجھے بڑا جی اچھے, اوبیسلی میں نے بکس اندر پڑھی نہیں بٹ میں ٹاپکس اس کے پڑھ رہی تھی, ٹائٹلس پڑھ رہی تھی, تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی. میں نے کہا ماشاء اللہ امام نے ہمیں اتنا بہترین گفٹ دیا اور ہمیں آج تک اپنی زندگی میں توفیق نہیں ہوئی کہ ہم پڑھتے اس کو کھولتے ہم اس کو دیکھتے. تو آنیسٹلی اور انشاءاللہ یہ میں دعائیں اسٹارٹ کروں گی. جی, اور یہ دعائیں خاص اس سے ترجمہ پڑھنا ہے. یہ دعائیں ایسی ہیں, ان کے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کے جو آپ سمجھے یہ شاعری ہے, اٹس سو بیوٹیفل. اتنی خوبصورتی سے امام نے ہمیں بتایا کہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں. لیکن ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں ایک بات بتا دی کہ یہ ایک نعمت ہے جسے ہم اگر ایکسیس نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے میں کچھ کمی ہے اور اللہ نے شاید ہمیں اجازت ہی نہیں دی. دیکھیے آپ کہتے ہیں نا یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, ہم ان کے پاس ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ یا امام میں وہ ہوں آدمی جس نے شامل ہوا تھا آپ کے والد کو شہید کرنے میں کربلا میں بہت برا آدمی ہوں, اور ایسا ہوں کہ مجھے ایسا کوئی اعمال دے دیں, ایسی کوئی دعائیں دے دیں, ایسا کچھ میں پڑھوں جس سے مجھے مغفرت مل جائے.
یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے جب آپ کا دشمن آپ کے پاس آئے ایسی کوئی چیز مانگ لے. لیکن امام زین العابدین نے ہمیں یہ بتایا، اور یہ ہم نے ایک اور بھی واقعہ دیکھا جب ایسا ہی دشمن، ایسا ہی قاتل نے امام زین العابدین سے پناہ مانگی تھی کہ دشمن اب مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ مجھے پناہ دیں. امام نے ان کو جب پناہ دی ہے تو اس آدمی نے کہا تھا کہ امام شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم کون ہیں، آپ نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی، ہمارے بچے، ہماری بیوی. تو امام نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں جی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ میرے بھائی علی اکبر کے قاتل ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس آئے تھے تو وہ آپ کی مہمان نوازی تھی، اور یہ ہماری مہمان نوازی ہے. آپ جب ہمارے پاس آئیں تو آپ کو ہمیشہ ہم دیں گے، پناہ دیں گے، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں. تو ایسے ہی جب کسی نے مانگا کہ کچھ ایسا دے دے تو امام زین العابدین نے ان کو ایک ایسی چیز دے دی جس سے انہوں نے کہا کہ آپ کو مغفرت مل سکتی ہے. اور وہ بہت خوش ہوا اور چلا گیا. جب بی بی زینب علیہ السلام نے کہا کہ یا سید سجاد، آپ نے ایسا کچھ اعمال دے دیا اور ایسا بڑا جو گناہ ہے، کیا کبھی مغفرت مل سکتی ہے ایسے میں؟ تو امام نے جواب دیا کہ اللہ سب نعمت دیتا ہے، لیکن توفیق بھی چاہیے کہ انسان وہ چیز کو کرے جس سے مغفرت مل سکے. دیکھنا اسے میں نے دے دیا ہے لیکن اسے توفیق نہیں ملے گی پڑھنے کے لیے. اور بائی دا وے یہ نماز خفیلہ تھی جو امام زین العابدین نے اس بندے کو سکھائی تھی. تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے کتنے بار سنا ہے نماز خفیلہ پڑھیں، لیکن ہم نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک نعمت ہے جب اللہ آپ کو اجازت دے کہ آؤ میری بارگاہ اور مانگو. اور جب ایسا ہمیں محسوس ہو کہ نماز شب اور میں کیوں نہیں پڑھتی، حالانکہ یہ اللہ نے بتائی اور میں اکثر طے کرتی ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے، شاید میں اتنی گنہگار ہوں کہ ابھی اللہ مجھے آواز سننے کے لیے بھی نہیں تیار. تو گریا کر کے رو کے اس طرح مانگنا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں آ سکوں تیرے پاس اور مانگ سکوں. امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ دعائیں لکھ کے، آج انٹروڈکشن ہے، ہمیں بہت سارا کچھ کہنا بھی ہے لیکن انٹروڈکشن ضروری ہے، کیونکہ کوئی کتاب کیوں اٹھائے. مجھے تو کسی نے گفٹ دی تھی، وہ جن کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، میں جوان تھی، میں نے بھی کبھی یہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اٹ اوپن مائی آئیز. ہم کتاب کو کیوں جب کوئی تعریف کرے، لیکن وہ لکھنے والے کی بھی تعریف، کہ اس میں جو فارورڈ ہے ولیم شٹک، انگلش ویسٹرن رائٹر ولیم شٹک، انہوں نے جو فارورڈ لکھا ہے، جو انٹروڈکشن لکھا ہے اس کتاب کا، یو ریئلائز اور لوگوں کو نعمتیں کا اندازہ ہو جاتا ہے جو ہمارے پاس ہیں. کہتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے پاس کتنی کتاب ہے، یہ کون تھے جنہوں نے لکھا ہے، یہ کون یہ ہستی کے بارے میں کچھ بتا دیں ہم آپ کو. اور یہ کر سکتے ہیں، ہمیں تو ہماری خود کی عربک ٹھیک سے نہیں آتی. تو امیجن کہ کس طرح اللہ ہمیں ہماری آنکھیں کھول رہا ہے کہ یو ہیو سم تھنگ، اسے اگنور مت کرو. اور امام زین العابدین اتنے جوان، ایج 22، ان کو اتنا ٹراما ہوا اپنی زندگی میں کہ 40 سال جب روئے ہیں تو کس طرح کہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ کسائی اگر ذبح کر رہا ہے جانور کو تو روتے تھے کہ کیا تم نے اسے پانی دیا ہے. یہ خون دیکھ کے مجھے کربلا نظر آتی ہے. جب آگ دیکھتے تھے تو وہ ڈر جاتے تھے، کہتے تھے مجھے خیمے جل رہے ہیں ایسے نظر آتے ہیں. وہ سو کے اٹھ جاتے تھے چونک کے، ان کو ایسے خواب آتے تھے. ایسے میں جو اتنا ٹراما، اور وہ بہت نرم مزاج کے تھے، ان کا دل بہت سافٹ تھا. ایسے میں انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین نے جو شروع کیا، ان کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے نالج شروع کیا، سب کچھ یہ چوتھے امام نے شروع کیا تھا. پورا موو ریسرچ، سائنٹیفک اسٹڈیز، ہولی قرآن کی جو ایکسیجز ہیں، جو ٹرانسلیشنز اور حدیثیں کو
محفوظ رکھنا لکھنا اور سائنسز کو شروع کرنا جورسٹ اسکالرس کو ٹرین کرنا جورس پروڈنس میں یہ پورے جو اسکولس شروع کیے ہیں چوتھے امام نے کیونکہ اسلام تب بالکل زیرو پہ آ رہا تھا اور اس کے بعد بہت سارے جو پولیٹیکل ایشوز ہوئے ہیں مختار جب انہوں نے سب کو جب بدلہ لیا ہے بہت خون خرابہ ہوا ہے اس وقت مدینہ واز اے میس کہ مسجد النبوی کو ایک گھوڑوں کے رکھنے کی جگہ بن گئی تھی اس طرح ایسے دور میں امام نے جو سمجھایا لوگوں اور ان کی جو پرسنالٹی لوگوں نے پہچان لی کہ جب وہ آئے ہیں کعبہ میں طواف کرنے تو ان کے لیے راستے بن گئے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے ہم کنگ ہیں اور ہمیں دھکا دھکی میں شامل ہو کے وہاں جانا ہے کعبہ کو چھونے لیکن ان کے لیے راستہ بن رہا ہے لوگ ہٹ رہے ہیں یہ کون ہے that shows you that with his behavior with his teaching with his demeanor امام نے بہت سافٹلی رو کے لوگوں کو بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کتنی قربانی دی تمہارے تک یہ دین پہنچے اور ایج جو ان کی بہت نہیں تھی left this world traditions tell us he was only 55 کو بہت وقت نہیں ملا ہے زندگی میں کہ وہ سارا کچھ کر لیں لیکن انہوں نے بہت سارا کچھ کر لیا کہ ایسا کچھ چھوڑ دیا ہمارے اور ان کے گفٹ میں چلتا ہے the gift of writing یہ بھی ایک سبحان اللہ خوبصورت چیز ہے کہ میں لوگوں کو بتانا کہ ہم خود لکھ بھی سکتے ہیں ہمارے میں نالج بھی ہے ہمارے میں also spirituality ہے اور ایک اور بات کہتی چلوں ایسے دور میں it was dangerous کہ لوگوں کی تھی ان پہ دشمنوں کی اسپیشلی تو انہوں نے کیا کیا کہ دعا کے ذریعے سکھا دیا اوپنلی ہی couldn't teach ان پہ پابندیاں تھیں ایبسولوٹلی تھیں کہ وہ کچھ سکھائیں تو بھی ڈینجر میں آ سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا دعا کے ذریعے ایسی کچھ چیزیں لکھ لی اندر کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اسلام یہ سکھا رہا ہے اور اتنی خوبصورتی سے اتنی اسپرچوالٹی سے کہ پورا صوفی کا جو موومنٹ ہے وہ اپنے لیڈر امام کو سمجھتے ہیں رائٹ بیکاز اٹ برنگز یو انٹو ایک نشہ آ جائے ایسی خوبصورتی سے لکھا امام نے that it was just mind blowing جب کسی نے فار ایگزامپل پوچھا یا امام زین العابدین how are you ہم ایک دوسرے کو پوچھا آپ کا دن کیسا جا رہا ہے آپ نے اپنی صبح کیسے شروع کی تو انہوں نے جواب دیا کہ 8 چیزیں میں نے آنکھ کھولی اور 8 چیزوں کا اندازہ مجھے ہو گیا میرے سامنے یہ چیزیں آ گئی کیا 8 چیزیں ایک تو کہ اللہ مجھ سے کچھ واجبات مانگ رہا ہے اللہ کے حق ہیں میرے پہ مجھے ایک تو میری واجبات اب ادا کرنی ہے دوسرا میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا بھی حق ہے مجھ پہ ان کے جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی جو ٹیچنگز ہیں پھر فیملی کو سسٹیننس بھی ضرورت ہے I have to earn a living حلال رزق کمانا ہے چوتھا میرا نفس بھی کچھ مانگ رہا ہے اٹس ڈیمانڈنگ اس کی خواہشات ہیں اس کو بھی کچلنا ہے یہ بھی جہاد کرنی ہے نمبر 5 شیطان بھی مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے وہ بھی چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کروں تو اس کو بھی دور رکھنا ہے right already we find 5 things are quite strong اللہ کچھ مانگ رہا ہے رسول خدا اپنے ٹریڈیشنز اور اپنا تو سب مانگ رہے ہیں پھر خود کی فیملی ہم سے کچھ مانگ رہی ہے ہمارا نفس ہم سے کچھ مانگ رہا ہے شیطان بھی کہہ رہا ہے میرے طرف آ جاؤ پھر یہ جو میرے ارد گرد ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ میں یہ جو فرشتے ہیں کرام الخاتمین they're also writing یہ بھی مجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں کہ میں کچھ اچھا بھی کام کر لوں سنسیئرٹی یہ خلوص ڈھونڈ رہے ہیں میرے میں اور پھر ملک الموت میری روح مانگ رہا ہے اور میری قبر میرے بدن کو پکار رہی ہے اب یہ 8 چیزوں کے درمیان میں ہوں اور مجھے پتا چل رہا ہے کہ میں بہت کشمکش میں ہوں میں ایک طوفان میں ہوں امام حسین علیہ السلام نے بھی ایسا ہی جواب دیا تھا اور پھر امام حسین نے اس کو اینڈ کیا تھا اس طرح کہ مجھ سے اور مجبور
اور اور ضرورت مند اور کون ہو سکتا ہے. I'm not a free person. میں ایسا نہیں ہوں کہ میں کچھ بھی مجھ پہ بہت سارے پریشرز ہیں. میں ایک طوفان vortex of sins, I'm in the middle of it. It's a very beautiful way to think of ourselves. اور ایک اور ہمیں ملتی ہے نریشن میں, there was one person who had said کہ میں طواف کر رہا تھا کعبہ کا, اور پھر میں جب وہاں دیکھا تو میں نے ایک بہت نوجوان آیا, بہت خوبصورت تھا, لیکن وہ جس طرح رو رہا تھا کعبہ کو پکڑ کے اور جو گریا کر رہا تھا, تب میں نے کہا کہ ہم اس طرح تو عبادت کرتے ہی نہیں, یہ کون ہے؟ اور پھر کس طرح انہوں نے کیا کہا کہ بار الہ سب پوری دنیا سب سو گئے ہیں, ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور سورج بھی ڈھل گیا ہے اور اب ستارے آ گئے ہیں رات کو, لیکن اے بار الہ تو کبھی سوتا نہیں ہے, تو یہ پوری دنیا سب چیزیں تیرے قبضے میں ہیں, اور یہ تو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے جو اپنے دروازے کبھی بند نہیں. بڑے بڑے جو ہیں سلطان وہ بھی رات کو سو جاتے ہیں, کہتے ہیں صبح کو آ جانا ہم دے دیں گے, لیکن تو وہ ہے کہ رات کو خاص تیرے دروازے کھولتا ہے زیادہ. اس لیے نماز شب پڑھنا کتنا ضروری ہے. اور کہاں, اور بار الہ تیرا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے, جو جیسا بھی, جو ضرورت مند بھی ہو, جو گنہگار بھی ہو, جو مظلوم ہو, جو بیمار ہو, ہر ایک کے لیے تو تیار ہے بار الہ. تو اب میں بھی ہیلپ لیس کریچر تیرا آیا ہوں اندھیری رات میں, کہ شاید تیرا کچھ اس پہ کچھ کرم ہو جائے. اور اے جو مظلوموں کی فریاد رات کے اندھیرے میں سنتا ہے, جن کو بچاتا ہے اپنی پرابلم سے, اور وہ درد جن کا اسے تو شفا دے دیتا ہے. تیرے سب مہمان تیرے گھر پہ اس طرح سوئے ہیں اور تو ان کو پناہ دیتا ہے. سبحان اللہ, you can immediately tell کہ the kind of way he used to talk. اور جنہوں نے یہ بات, جو نیریٹر کہتے ہیں کہ میں نے جب سنا تو اس میں مجھے دل میں خوشی آ گئی کہ ہاں میرا رب ہے میرے لیے, میں کیوں اپنے آپ کو اتنا اکیلا سمجھتا ہوں. تو he says I became very joyful. اور پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, میں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم, یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے. That's definitely true کہ یہ دعائیں پڑھ کے honestly a person feels happy. اس میں حوصلہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل وہ دعا جب گناہ جب انسان کرتا ہے, دیکھیں اب یہ سب دعاؤں کا ٹائٹل جب انہوں نے خدا نخواستہ گناہ کیا, وہ تو گناہ نہیں کرتے, جب انہوں نے تھنڈر کی آواز سنی, جب انہوں نے پانی مانگا, جب وہ خود بیمار ہو گئے, جب ان پہ کچھ تکلیف آئی, یہ سب ان کی خود کی بات, نیریشن, ان کا کیا گریا تھا, ان کے دل سے کیا بات نکلی ہے. It's all about him. So that's why the duas ان کے ٹائٹل ہے when he was faced with something, when he saw the full moon. کیا خوبصورت دعا ہے یا اللہ, جب انہوں نے ماہ رمضان کا چاند دیکھا. جی بالکل, میں جب چاہ رہی ہوں کہ اس کو ماہ آپ رمضان کا کہ اس امام نے یہ دعا کب پڑھی, کب پڑھائی, اور کن حالات میں, پھر ایک ایک کر کے اس کو ہم ٹائٹلز انشاءاللہ تعالی ڈسکرائب کرتے ہیں انشاءاللہ. That's exactly what happened. جب thunder سنا, جب بارش, اور that loud noise you hear when the thunder, often we get scared. It's exactly that. When he hears the thunder, he says بار الہ. صرف یہ ایک آواز, جب صرف بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, اگر ہم ڈر گئے ہیں تو تیرا جلال کیسا ہوگا, تیری ناراضگی خدا ناخواستہ. So it's to evoke fear in ourselves کہ ہم اپنے گناہوں کا اب کچھ کر لیں, معافی مانگ لیں. تو اور another thing, امام زین العابدین کی ہر ایک دعا, ایک تو صلوات سے شروع ہوتی تھی, صلوات سے اینڈ ہوتی تھی, لیکن بیچ میں بھی بہت صلواتیں ہوتی تھیں. اور اس میں یہی ہمیں ملتا ہے کہ ہر دعا کو انویلپ کریں,
सलवात में सैंडविच करें, क्योंकि अगर अल्लाह सलवात को कबूल करता है दोनों, तो फिर बीच में जो है वो भी साथ में चले आता है। तो हमेशा ही वुड ऑलवेज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो उन्होंने कब लिखी? तो है करबला के बाद। इसमें ये दुआओं की खूबी यही है कि वो जो इतनी तकलीफों से गुजरा, उसने ऐसी खूबसूरत दुआएं लिख ली। अपने दुश्मनों के लिए जो दुआ है, अनबिलीवेबल। इंशाल्लाह एक दिन हम ऑन वन ऑफ आवर थर्सडेज, ये थर्सडेज को हम मिलेंगे इंशाल्लाह हमेशा, राइट? Yes. इस Yes. सीरीज के लिए इंशाल्लाह। तो हम हमारे नाजरीन को ये कह भी देंगे, प्लीज ज्वाइन अस एवरी थर्सडे, कि हम इस तरह इंशाल्लाह जितना हो सकेगा हम इन दुआओं पे थोड़ा गुफ्तगू करेंगे। जब कोई डिफिकल्टी, जब उन पे एजुकेशन इन वरीसम टास्क, जब कोई प्रॉब्लम आ गया सामने, जब वो पनाह मांग रहे थे, जब वो अखलाक, दुआ मकारिम अल अखलाक, द दुआ फॉर नोबल ट्रेट्स, ये दुआ हम माह रमजान में पढ़ते हैं अमाल की रातों में। एटलीस्ट वंस अ ईयर वी ओपन आवर सहीफा सजादिया, लेकिन ऑनेस्टली दैट दुआ इज ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। दुआ मकारिम अखलाक needs to recite all the time. एक रियलाइजेशन है कि वो जो मुझसे अपना हाथ रोक लेता है, अल्लाह तू ऐसा कर कि मैं उसे दे दूं, जो कम करता है मुझसे मैं उससे हमेशा सिलतुर रहम करूं। showing us the juxtaposition, when somebody acts evil, repel it with goodness, repel it with, ये इमाम हमें सिखाते हैं। supplication when confessing, जब उनको कोई अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इजहार करना था। अब हमें पता है इमाम तो गुनहगार कभी नहीं थे, मासूम थे, लेकिन ये हमारे लिए है। जब किसी ने उनसे कुछ नफरत की, तो इमाम ने क्या किया? जब उन्होंने बारिश के लिए दुआ की है, तो उन्होंने किस तरह मांगा है खुदा से। जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा, तो बच्चों के लिए क्या दुआ मांगी। माँ बाप को देखा तो कब लिखी, क्यों लिखी? तौबा के लिए उन्होंने जो दुआ की है। हम माह रमजान में होती है ये दुआ पढ़ना, बहुत रेकमेंडेड है। फिर वो जो हमारे हिफाजत करते हैं, द पीपल ऑफ द फ्रंटियर्स, उनके लिए, फौज के लिए दुआ, सुभान अल्लाह, पड़ोसी के लिए दुआ, रात के अंधेरे में नमाज शब में सलातुल लैल में दुआ, फिर दुआ ऑफ द सैड पर्सन, क्यों रो रहा है वो इंसान। और अक्सर हम ये दुआ के पास जाते हैं ना कि कुछ अब मांगेंगे, तो इसमें कुछ मांगना मिलता नहीं है। हम कहते हैं कि ये तो कुछ चीज के लिए मांगना था ना, लेकिन उसमें कुछ चीज ही नहीं आती। हमेशा ये होता है कि बारिला सबसे ज्यादा ये चीज मांगनी है कि तू मुझे माफ कर, कि तू मुझे जन्नत दे दे, तू मुझे अच्छा इंसान बना दे। तो इट रीओरिएंट्स अस कि हम तो कोई दुनियावी चीज मांगने के लिए आए थे इस दुआ के पास, और हमें सोचा कितनी बार पढ़ लूं, कितना पढ़ूं, कितना लंबी हो, जितनी लंबी हो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट दुआ होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं बस खड़े रह के पढ़ते पढ़ते जाए। इमाम कह रहे एक दो जुमला ऐसा कह दें और आप चेंज हो जाएंगे। जब आप चेंज होंगे ना, तो आपकी दुआ में असर आ जाएगा। दिस दुआ ऑफ जब वो माह रमजान का चांद देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि अब ये दुआ क्या दुआ है, अनबिलीवेबल। वो कह रहे एक बहुत खूबसूरत चीज उसमें है। हम तो सोचते हैं ईद में हम दुआ कर रहे हैं, ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ आवर दुआज, डेफिनेटली दैट इज इन देयर। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये चांद जो 15 जो माह रमजान में जो फुल मून होता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत में, उसके बाद छोटा होता जाता है ना, फिर जब ईद का चांद आता है तो ऑलमोस्ट देयर इज नथिंग इन द स्काई, एक छोटा सा स्लिवर नजर आता है, इट्स लाइक बारीक सा के। फिर हम इख्तिलाफ करते नहीं है चांद हो गया है, नहीं नजर आया है, नहीं ये क्योंकि इट्स सो टाइनी। तो इमाम फरमाते हैं कि जैसे ये चांद छोटा होता गया, इस तरह इस माह रमजान में हमारे गुनाह माफ होते गए। और अब हम शुरू कर रहे हैं इसी तरह, बारेला हमें साफ कर दे, और अब हम शुरुआत कर रहे हैं एक क्लीन स्लेट से। तो वी आर ऑल नाउ लाइक न्यू बोर्न चिल्ड्रन। तो ब्यूटिफुल दुआ, जब उन्होंने कुरान को कंप्लीट किया है, तो उसमें हर एक जेर और जबर
کا ہمیں ثواب ملے، اور اگر ہم نے کوئی مشکل مسٹیک کر لی اس میں تو بار الہ تو ہمیں ہر ایک نقطہ، ہر ایک جو ہم نے مس کیا اس کا ہمیں معاف کر دے. اٹس سو بیوٹیفل، اٹس سو بیوٹیفل دا وے ہی ٹاکس اباؤٹ اٹ. اور خاص ہم ماشاءاللہ سبحان اللہ. دشمنوں کے لیے کیا کس طرح دنی ہے، جب دشمن ہمیں گھیر لیں تب دعا، اور جب دشمن ہمارے سامنے آ جائے اور اب ہم اسے کچھ اس پہ حملہ کر سکتے ہیں تب کیا کہنا ہے. یہاں پہ بلکہ اب یہ میرے سامنے آ گیا ہے، اب اس کو میں سزا دے سکتا ہوں، تب کیا سوچنا ہے اور کیا خدا سے کہنا ہے. آنیسٹلی اٹ اوپنز یور مائنڈ، اٹ اوپنز یور ہارٹ. اور ہم آئی ڈونٹ نو ہمارے پاس کتنا وقت ہے، تو ہم ایک چھوٹی سی دعا کے بارے میں کچھ کہہ میرا سکیں. ٹائم بالکل نہیں ہے، ختم ہو ٹائم نہیں گیا. ہے. ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ سسٹر، آپ نے ہمیں آنیسٹلی اپنا بہت امپورٹنٹ ٹائم دیا. آپ کے صبح کا ٹائم ہو رہا ہے، اور آئی ایم ریئلی ریئلی تھینکفل ٹو پلیزر. یو. انشاءاللہ تعالیٰ ایوری تھرسڈے 12 till 1 ایک گھنٹے کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ہوا کرے گا. اور ان کیس اگر ہم ٹائم اپنا آگے بڑھاتے ہیں یا چینج ہوگا تو وی آل ول لیٹ یو نو، ہم اپنے ویورز کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم ایوری تھرسڈے اپ ٹل محرم، جب تک نہیں اسٹارٹ ہو رہا محرم سے پہلے، ہم صحیفہ سجادے کے ایپیسوڈ کو کنٹینیو رکھیں گے. اور ان کیس اگر ہماری کوئی دعائیں یا کوئی چیپٹرز رہ جاتا ہے تو وہ کوشش کریں گے ہم آفٹر محرم یا پھر محرم میں، جیسے ہمیں کوئی پروگرامس میں اگر ٹائم ملے گا تو ہم ضرور اس کو کنٹینیو کریں گے. اور میں پرسنلی چاہوں گی کہ ہم اس پوری صحیفہ سجادے کی دعاؤں کو تھورلی ڈسکس کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو نہ صرف سنیں بلکہ ان پہ عمل کریں، ہمیں ہدایت ملے اور ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ریگولرلی پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین، تھینک یو سو مچ سسٹر. انشاءاللہ آپ سے بھی، اپنے ویور سے بھی نیکسٹ تھرسڈے کو 12 o'clock ملاقات ہوگی. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.